السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جس کا نام اصول حدیث ہے، فصل اول سے اصل کتاب آپ کی شروع ہوتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں فصل نمبر 1 حدیث کی تعریف ہے۔ آپ رقم طراز ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں خاتم الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ آپ نے حدیث کی تعریف کی ہے۔ مزید وضاحت آپ فرماتے ہیں، جو کچھ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اس کو قول، اور جو عمل فرمایا اس کو فعل کہتے ہیں۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوا مگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہاں رحمہ اللہ پر ایک مواخذہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب متعلق ہے اصول حدیث سے۔ اصول حدیث کی تعریف آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی، اور حدیث چونکہ اس کا موضوع ہے اس کی تعریف بعد میں ہونی چاہیے، لیکن آپ نے اصول حدیث کی تعریف یہاں نہیں کی ہے۔ اصول حدیث کی تعریف کیا ہے اسے ہم لے لیتے ہیں۔ علم باصول وقواعد يعرف بها احوال الراوی والمروی من حیث القبول والرد۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ چند اصول و قواعد کی معرفت، گویا کہ اصول حدیث کے قواعد ہیں۔ کوئی یہ گمان کرے کہ علماء مصطلح الحدیث نے علی الٹپ یوں ہی گفتگو کی ہے بغیر کسی بنیاد کے، ایسی بات نہیں ہے۔ سلف اور خلف نے اس چیز کو اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں حدیث کو صحیح اور ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو کسی شخص کا یہ کہنا کہ ہر کوئی یوں ہی جس حدیث کو چاہے ضعیف کر دے اور جس حدیث کو چاہے صحیح کر دے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصول اور قواعد جس حدیث کو صحیح قرار دے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اصول اور قواعد جو ادا کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں جو حدیث صحت کو نہ پہنچے اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو تعریف کیا ہے اصول حدیث کی؟ علم باصول وقواعد يعرف بها احوال الراوی والمروی من حیث القبول والرد، یعنی چند اصول و قواعد کی معرفت جس سے راوی اور روایت کی حالت سے واقفیت مقبول اور مردود کی حیثیت سے ہو سکے، یہ مصطلح الحدیث کی تعریف ہے۔ یہ ہے مولانا محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اپنی کتاب کے شروع میں سے ذکر کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ نے حدیث کی تعریف میں کہا کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا اس کو قول، اور جو عمل فرمایا اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور تقریر کا مطلب بھی آپ نے بتلایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوا مگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہاں دو نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہی ایک چیز اور اس کا اضافہ کر لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند فرمایا، آپ نے نہ اس کے کرنے کا حکم دیا، نہ آپ نے خود کیا اس کام کو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا، تو اس کو بھی سنت کہیں گے، اس کو بھی حدیث کہیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مثال میں ذکر کرتا ہوں اس کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائجامہ پہنتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی پائجامہ نہیں پہنا، آپ نے تہبند پہنا. اب کوئی شخص آج یہ کہے کہ تہبند پہننا سنت ہے اور سروال پائجامہ پہننا درست نہیں ہے تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ پائجامہ نہیں پہنا لیکن آپ کے سامنے آپ کے داماد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا و شرم کی تعریف کرتے تھے. تو جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے وہ بھی حدیث میں داخل ہے، وہ بھی سنت میں داخل ہے. دوسری مثال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع، حج افراد. آپ نے حج قران کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند فرمایا. اب آج کوئی شخص یہ کہے کہ حج قران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کا کرنا سنت ہے، اس کا کرنا منہج نبوی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع نہیں کی ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع پسند فرمایا ہے. اور جس شخص کے موافق جو ہو، حج قران ہو، حج تمتع ہو، حج افراد ہو، اس کے لیے وہی بہتر ہے. حج کا جانور دینے کی طاقت نہیں ہے، وہ حج تمتع کیوں کرے گا؟ وہ حج افراد کر لے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند فرمایا، لہذا کوئی اگر آج حج تمتع کرتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے منہج نبوی کو چھوڑ دیا، آپ نے طریقہ نبوی کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ حج تمتع نہیں کی لیکن آپ نے حج تمتع کو پسند فرمایا ہے. تو جو چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے وہ بھی حدیث کے اندر داخل ہے. اور دوسری بات، آپ نے تقریر میں یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا ہو، یعنی وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا ہو یا کوئی بات آپ کے کہی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوا ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے تقریر کہیں گے. یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہو تو اس کو شریعت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا، اسے حدیث نہیں کہیں گے. ہاں، کسی نے کوئی بات کہی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کام ہوا، اس کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی پر آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کا مطلب کہ وہ روا ہے، وہ درست ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتلاتا تھا تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر ہوتی تھی. یوں ہی کوئی صحابی پشے پردہ کوئی چیز کرے، کوئی کام کرے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے کیا تھا، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا؟ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تھا پھر آپ نے خاموشی اختیار کی تو گویا کہ شرعی کام ہونے کی سرٹیفکیٹ مل گئی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا تھا تو اسے شریعت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا اور اس کام کو مشروع نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. اسے تفرد صحابی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اسے حدیث اور سنت سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بات رحمہ اللہ نے کہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا ہو. یہ ہے ایک چیپٹر جو آپ نے ہیڈنگ قائم کی ہے، سرخی، وہ ہے حدیث، اس کے تحت آپ نے اتنی باتیں کہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.